السلام علیکم۔ اپنے منصب و اختیار، دنیاوی مال و دولت، خاندانی جاہ و حشمت، علمی مقام و مرتبہ یا تقویٰ و طہارت کے زعم کی بنیاد پر ہر وقت اپنی ہی تعریف کرتے رہنا اور سنتے رہنا خود پسندی کہلاتا ہے۔ خود پسندی کا خمیر احساس برتری سے اٹھتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ احساس برتری خود پسندی کی پہلی سیڑھی ہے، جہاں انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے وہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کی قابلیت و صلاحیت اس کو دیگر لوگوں سے بہت ممتاز اور ممیز کرتی ہے۔ احساس برتری کا شکار انسان جلد یا بدیر خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود پسند انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی موضوع پر بات شروع کریں، وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی توصیف و تعریف پر لے آتا ہے۔ وہ کسی بڑے شخص کی بات کرے گا تو اس میں بھی بیشتر حصہ یہ بیان کر رہا ہوگا کہ وہ مشہور شخصیت اس کی کتنی محترف تھی، اس کو اس کے ساتھ کتنی عقیدت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی ملنساری سے ملتا تھا، کتنی تعریفیں کرتا تھا۔ اگرچہ خود پسندی ہر طبقہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اس کی تباہی میں کئی گنا اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب اہل مذہب اس کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ مذہب انسان اور خدا کے تعلق سے عبارت ہے۔ اس لیے خود پسندی کا شکار اہل مذہب خود کو اللہ کا محبوب اور چنیدہ بندہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ مذہب کی بنیادی عاجزی اور انکساری ہے، اور اپنے آپ کو کمتر اور اللہ کو مالک کو برتر سمجھنا ہی عبادت ہے۔ خود پسندی کا شکار مذہبی شخص جب کبھی کبھار عاجزی کا اظہار کرتا بھی ہے تو اس سے بھی ریاکاری جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ایسے مذہبی معاملات کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے جن کا عامت الناس میں بیان اللہ کے محبوب بندوں کا کبھی معمول نہیں رہا۔ خود پسندی ایک اخلاقی بیماری ہے جو انسان میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ انسان پھر بھی اپنی تعریف کرنے اور سننے کا اس قدر عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان کاموں پر بھی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے جس کا اس سے دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی ان خوبیوں کی بھی تعریف بیان کرتا ہے اور سننے کی خواہش رکھتا ہے جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی اس منحوس بیماری کی طرف اشارہ انسان کی توجہ ان الفاظ میں مبذول کرواتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو نجات دہندہ ہرگز خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں اور ان کاموں پر بھی اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ عموماً خود پسندی کا شکار عام انسان نہیں ہوتا، یہ خواص کی بیماری کا نام ہے۔ اس کا شکار وہ فردی ہوتا ہے جس کو اللہ نے کسی نعمت سے حصہ وافر عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ نعمت دنیاوی مقام و مرتبہ، مال و دولت کی فراوانی یا علم و فضل کی نعمت الغرض کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ انسان کو جب کسی نعمت کی فراوانی ملتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی محنت کا نتیجہ اور ثمر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر اپنا استحقاق گرداننے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی ذات کو کمال و اعجاز کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس طرح خود پسند انسان جب اپنی ذات کی محبت اور عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، یہاں سے خود پسندی تکبر کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ خود پسندی فی نفسہ ہی ایک اخلاقی بیماری ہے، جبکہ تکبر کی شکل دھار کر یہ بیماری انسانی اخلاق کا کینسر بن جاتی ہے۔ خود پسندی اور تکبر کا شکار لوگ عموماً لا علاج ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے اس مرض کی وجہ مال و دولت ہے تو ان کے ارد گرد ہر وقت ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو ان سے مال و مالی مفاد کی وجہ سے ان کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا شکار کوئی صاحب مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہر وقت ایسے مصاحبین کی یعنی کہ ایسے لوگوں کی جرمٹ میں رہتا ہے جو اس سے اپنا قرب اور تعلق قائم رکھنے کے لیے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا شمار اہل مذہب میں ہے تو اس کو بھی اپنے ایسے عقیدت مند دستیاب ہوتے ہیں جن کو اس فرد کی ہر بات میں کمال اور ہر کام میں کرامت دکھتی ہے۔ الغرض اس بیماری کے شکار لوگوں کو کوئی ایسا فرد ملتا ہی نہیں جو کبھی جرت کر کے ان کی توجہ اس بیماری کی طرف مبذول کروا سکے، لہذا ایسے لوگ اس وقت تک اس خود پسندی کے طلسم سے جڑے رہتے ہیں اور اس کا شکار رہتے ہیں اور اس میں کھوئے رہتے ہیں جب تک کوئی زمینی حادثہ یا آسمانی گرفت ان کے لیے ان کی نعمت کو عذاب نہ بنا دے، یا وہ اس نعمت سے کلیتاً محروم ہی کیوں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کے طلسم کا شکار تھے۔ اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ ان خود پسند لوگوں کے لیے شاید زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے آس پاس احساس برتری، خود پسندی اور تکبر کے شکار لوگوں کی پہچان کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے،
تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنے شر سے اور اپنے آپ کو ان کے اثر سے بچا سکیں۔ ان کو بچانا اس طرح کہ ایسا کوئی شخص ہمارے قرب و جوار میں ہو، ہم اس کی توجہ اس بیماری کی طرف مبذول نہیں بھی کروا سکتے تو کم از کم اس کی بے جا توصیف و تعریف سے اس کے مرض میں اضافہ تو نہ کریں، اور اپنے آپ کو بچانا اس طرح کہ ایسے لوگوں کے اثر اور قرب و صحبت سے دور رہیں، کیونکہ یا تو ان کی صحبت آپ کو ان جیسا کر دے گی یا آپ پر ان کا اتنا روب قائم ہو جائے گا کہ آپ زندگی بھر ان کے روب کی وجہ سے اپنی ذات میں موجود صلاحیتوں اور قابلیت کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی خود پسندی آپ کو ہمیشہ ایک غیر محسوس احساس کمتری میں مبتلا رکھے گی، وہ جو خود انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے زہر قاتل ہے۔ فلاح و نجات کا راستہ میانہ روی میں ہے، جو احساس کمتری اور احساس برتری کے درمیانی کیفیت یعنی خود شناسی اور حقیقت پسندی کا نام ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔